شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آج ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں ایک ایسے راز کی تلاش میں جس کا تعلق صرف تاریخ سے نہیں بلکہ ایمان، قرآن اور بقا کے ایک عظیم واقعے سے ہے۔ یہ کہانی ہے ایک طوفان کی، ایسی آفت کی جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور صرف چند ایمان والے بچ سکے۔ اور یہ کہانی جڑی ہے ایک کشتی سے، جی ہاں، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی، جس نے اللہ کے حکم سے انسانیت کو فنا ہونے سے بچایا۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا وہ کشتی آج بھی موجود ہے؟ اگر ہے تو کہاں؟ آئیے قرآن اور تاریخ، آثار قدیمہ اور سائنسی تحقیق کی روشنی میں اس سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ ہود، سورہ القمر اور سورہ مومنون میں حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان اور کشتی کا تذکرہ فرمایا، اور کہا گیا، اے زمین اپنا پانی نگل لے، اور اے آسمان تھم جا، اور پانی کم کر دیا گیا اور کام پورا ہو گیا، اور کشتی جبل جودی پر ٹھہر گئی۔ یہ واضح الفاظ ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ کشتی کسی خالی مقام پر نہیں بلکہ جبل جودی پر رکھی تھی۔ جبل جودی ترکی کے جنوبی مشرقی علاقے میں واقع ایک بلند پہاڑ ہے جو عراق کی سرحد کے قریب ہے۔ یہ علاقہ آج بھی موجود ہے اور وہاں کے مقامی افراد صدیوں سے اس مقام کو نوح علیہ السلام کی کشتی کی آرام گاہ کہتے آئے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ مقام صرف اسلام ہی نہیں بلکہ یہودیت، مسیحیت اور حتیٰ کہ بابلی اور سومیری تہذیبوں میں بھی معتبر سمجھا جاتا ہے۔ سن 1948 ایک ترکی ماہر آثار قدیمہ ریشڈ نورے نے جبل جودی کے قریب کشتی نما لکڑی کے باقیات دریافت کیے۔ یہ باقیات اس قدر بڑے سائز کی تھی کہ ان کو دیکھ کر مقامی افراد حیران رہ گئے۔ 1980 کی دہائی ایک امریکی محقق روئن وائٹ نے بھی اس علاقے میں ایک قدرتی ساخت کی تحقیق کی جو کشتی کی شکل سے ملتی تھی۔ ماہرین نے اس کی لمبائی تقریباً 515 فٹ بتائی، جو تقریباً وہی پیمائش ہے جو بائبل اور اسلامی روایات میں نوح علیہ السلام کی کشتی کی بتائی گئی ہے۔ اس ساخت میں لوہے، نکل اور دیگر دھاتوں کے ذرات پائے گئے جو عام طور پر قدرتی پتھر میں نہیں ہوتے۔ ماہرین نے اس مقام پر لنگر نما بڑے بڑے پتھروں کو دریافت کیا جو قدیم کشتیوں کو روکنے کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ ایک سائنسی ٹیم نے وہاں ریڈار اور زمینی اسکیننگ، گراؤنڈ پینیٹریٹنگ ریڈار کا استعمال کیا اور اندر موجود تہوں میں قواعدی ڈھانچہ پایا جو واضح طور پر انسانی ہاتھوں سے تیار کردہ تھا۔ یہ واقعہ صرف قرآن تک محدود نہیں، بابلی، مہاکابی، گلگامش میں طوفان اور ایک کشتی کا تذکرہ ہے۔ سومیری تحریروں میں بھی ایک شخصیت زیوسودرا کا ذکر ہے جو ایک کشتی کے ذریعے طوفان سے بچا۔ عہد نامہ قدیم، توریت، بائبل میں بھی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو ماؤنٹ ارارات پر ٹھہرنے کا ذکر ہے جو جغرافیائی طور پر جبل جودی کے قریب ہے۔ یہ تمام شواہد ہمیں صرف ایک سمت میں لے جاتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کوئی افسانوی کہانی نہیں تھی بلکہ ایک تاریخی حقیقت تھی، اور آج بھی ترکی کے جنوب مشرقی علاقے میں وہ مقام موجود ہے جہاں دنیا بھر سے محققین، سیاح اور مورخین آتے ہیں اور حیرت میں ڈوب جاتے ہیں۔ پیارے ناظرین، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی وہ کشتی تھی جو ایمان والوں کے لیے نجات بنی اور کفار کے لیے عذاب۔ آج صدیوں بعد بھی یہ سوال ہمارے ایمان، سچائی اور تلاش کا حصہ ہے۔ تو کیا واقعی وہ کشتی ابھی بھی موجود ہے؟ شاید ہاں، شاید اللہ نے اس کشتی کو زمین پر محفوظ رکھ دیا ہو تاکہ انسانوں کو یاد رہے کہ اللہ جب فیصلہ کرتا ہے تو پانی بھی پہاڑ بن جاتا ہے اور پہاڑ بھی پانی میں ڈوب جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی اور ایمان افروز لگی ہو تو اسے ضرور لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں لکھیں، ایمان کی کشتی آج بھی قائم ہے۔ اللہ حافظ و ناصر۔